آج اور جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ کو، چلو بھائی تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ یا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائے ولیعاذ باللہ۔ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ ایک ان پڑھ بھی بریلوی جو بندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ جائے گمراہ، اے ڈگری تھی اوقات سے رکھو ان کو۔ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں کو کتنے لکھے ہوئے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کی ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام پہ کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ کسی نام سے گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی باتیں لگا کر پھینک دی جا کے دیوبند اور بریلی میں، غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کر، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ لکھیں۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائے ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائے ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائے ولیعاذ باللہ۔ انصاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھتا ہے۔ تیرا تو گیم بجانا۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کی ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام پہ کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی باتیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند اور بریلی میں، غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے؟ ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے سے ہی کوئی نہیں۔ تنوسی فتاوا شامی سنائی ہے دورے مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے۔ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی۔ کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی رد المختار دور مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو، کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیٹ انفی تسی لوگ ہو، حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت ہے، تم لوگوں کو گستاخ رسول حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیا 1500 سال تو بڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیا 1500 سال 1100 سال کیا کرو؟ اور نہ حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی بعد والے ہو جو پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو ہم منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو، پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سر 150 سال پہلے تسی آئے دنیا سے۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا۔ اچھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کہڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کہانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی، کہڑے حنفی ہو؟ المحمد والے یا اسامہ الرحمن والے؟ آندار تلے ہو تو آندار تلے۔ صحیح مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی اسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود
سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی, کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شریف تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے جو بندیوں کہہ رہا ہوں, صرف 3 عقیدے سرکار, ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے, 3 عقیدے بتائیں گے. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں. میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب, آپ آ جائیں میدان میں. پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, نچوڑنے کے, ٹیکا لگا کے نہیں. ہاں وہ ان کا نہیں, اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے نا کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رہ جائے. اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے. ارواح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دو بھنگ کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر. یہ خواص کا طریقہ ہے. ہاں میں نے تو کیا گزرا, اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں. میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیق کی جائے. پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش, کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں. ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے. اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں. دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, جس میں مبارک بھی سلامت ہے. اس پہ تو میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. یہ دنیا کی سی کیا ہے؟ ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ تواڈے مانتے شے کوئی نہیں. سیوطی نے لکھا ہوئی, سیوطی کون سا پرانا ہے یار, 500 سال پہلے ہوئے, 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوگا, میں تو وہی پڑھ گیا. ہاں ابھی اور سنیے. حق بولنا کہاں تک جائز ہے؟ جہاں تک آپ میں دم ہے تو آپ بول کے بسم اللہ. یہ پھنس گیا سی ہے. ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو, آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے, آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ, آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ رابعہ خامسہ. چپ, بالکل چپ. کہتے جی مولویوں سے تو پڑھے. یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی. انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے. تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا صاف سو گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میری مرضی انور بھائی. میں حیران ہو جاتا ہوں, یہاں پڑھنے نہیں آتے. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی جو بندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے گمراہ. تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ جو بندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا اے ڈگری دی اوقات سے. رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھیں, ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں کو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے فیلڈ تو میری ہے, ہاں تہاڈی اور دوڑ تلے کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا, آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب بھی پنکچر نہ ہوئے. وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری وہ کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے, جا تو اس پارے پر آتے رہتے جڑا کام ہے کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا, وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑتا تو نہیں نا آگے سے. اور مجھے یہ بتائیں, آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے, اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا, اسپیشلسٹ نے فرما دیا, لات بڑھوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو کہ مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے ہمیں پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی, کسی دوسرے کی بھی بات سنیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو, سوائے انجینئر صاحب. یہ بریکٹ ہے. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم, آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کو ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے. اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے, اگر لکھا ہے مان لے.
बट की स्पेलिंग BAT बट है, BUT बट है, और BUT बट और PUT पट नहीं होता, PUT पुट क्यों होता है? ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है या कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है? और आज तक कोई इंग्लिश का मौलाना नहीं जो इख्तलाफ कर जाए इस बात से। उसकी जरूरत नहीं है कि अपनी किताबों के साथ गद्दारी करे, लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। तो जिस तरह गधा किताब को अपनी पीठ से उतार कर पढ़कर उस पर अमल नहीं कर सकता, यानी उलमा यहूद कि इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, इसके बावजूद इन्होंने अपनी उस किताब से इस्तेफादा करके इस पैगंबर को नहीं माना, लिहाजा ये उन गधों की मानद है। जिस तरह गधे के ऊपर किताब लाद देना तो उससे फायदा नहीं ले सकता। तो सारी तो मौलवियों के बारे में है, ये उन गधों की मानद है, इनके शोकेसों में किताबें पढ़ी नहीं है। जो किताब पढ़ता है उसे कहते हैं किताब तो पढ़नी नहीं है। तो ये किसकी मिसाल है? इनकी है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि ना मैं बाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हम ही लोगों को ये कह रहे हैं कि उलमा से जाके पूछो। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म कोई रूयर्स पे मौजूद है जो ये कहता हो कि सारों को सुनो, फिर हमें भी सुनो और फैसला करो? यार इतना हौसला किसमें होता है? इनमें से कोई कहता है सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो। क्यों कह रहे होते हैं भाई? इतना डर आपको क्या लग गया? हमने कभी कहा किसी को ना सुनो? मुझे ये यकीन होता है कि जब आप किसी और को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जाइए, ज़ाहिर पूरे नहीं, जो स्कूल नहीं सब पढ़ दे, माँ पे उन्हें क्या है पढ़ने जो कहते नहीं, उन्होंने मदरसे पाओ। फिर इस किस्म की इनपुट जिस तरह होगी आउटपुट भी उसी किस्म की निकलेगी ना। चल आया मजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। किस कदर उलमा इंजीनियर साहब के खिलाफ है। मतलब एक शख्स अगर कुरान और हदीस के मुताबिक रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है तो उसके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात लगाना या उसके खिलाफ ये कहना कि आपके पास डिग्री नहीं है लिहाजा आप कोई भी बात किसी को भी कोई थोड़ी बहुत भी तबलीग किसी को नहीं कर सकते। मतलब कि क्या एक मुसलमान के पास डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी मदरसे से? और फिर ये भी सवाल उठता है कि किस फ़िरके की डिग्री हो, क्योंकि एक दूसरे की जो डिग्रियों की अहमियत है वो इंजीनियर साहब ने एक अच्छे अंदाज में बयान कर दी है कि किस तरह इनकी अहमियत है। अगर कोई मुसलमान कुछ अहादीस या कुछ कुरान खुद पढ़ लेता है या किसी से सीख लेता है तो उसको आगे बयान करता है, या किसी को कोई चीज़ बात बता देता है, कोई भी बुनियादी चीज़ है किसी को नहीं पता है। आजकल किस मुसलमान को इतना इल्म है इन चीज़ों के बारे में, तो कोई चीज़ उसको बुनियादी चीज़ को बता देता है कि यार ये बेसिक नीड है इंसान की। अगर हदीस या कुरान की कोई चीज़ बता दे तो उसके लिए क्या मेरे पास डिग्री का होना लाजमी है कि मेरे पास डिग्री है तो फिर ही बताऊंगा उसको, अदरवाइज़ मैं उसको कोई चीज़ नहीं बता सकता। और दूसरे कालम उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट कुरान हदीस ना पढ़ें गुमराह हो जाओगे। यानी कि एक आम इंसान कोई किसी फ़िरके के आलम के पास जाके, वो भी डिग्री होल्डर हो, तो उसके पास जाके इल्म हासिल करे तो वही इल्म है। उसके अलावा कोई भी इल्म जो बंदा खुद पढ़े खुद रिसर्च करता है वो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आता। अगर कोई मुतशाबिहात हैं कुरान में या कुछ ऐसी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिसका समझ नहीं आ रही तो फिर एक आलम के पास जाए किसी भी। तो अगर किसी ने मेहनत की है, चाहे वो इंजीनियर साहब हैं या कोई भी बंदा है, लाजमी नहीं कि वो मौलवी टाइप का बंदा होना चाहिए या वो किसी फ़िरके से तल्लुक़ रखता हो तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। जो भी किताबें जिन्होंने भी लिखी हैं उनकी किताबें अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली उनसे नॉलेज हासिल कर रहा है। तो किसी ना किसी आलम से तो हम पढ़ रहे हैं ना, किसी ना किसी आलम से तो हम कुछ सीख रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज सब